مختلف قبائل اور مختلف لوگوں کے پاس جانوروں کے ذریعے پرورش پانے والے انسانوں کے بارے میں بہت سی کہانیاں سننے کو ملتی ہے۔ اس دوران اس واقعے کے حقیقی مثالوں کے بارے میں رپورٹس بھی سامنے آئی ہے، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ پوری تاریخ میں واقعی ایسے انسان گزرے ہیں جو مختلف وجوہات کے بنا پر جانوروں کے درمیان رہنے پر مجبور ہوئے۔ انسانی برادریوں سے مختلف وجوہات کے بنا پر دور ہو جاتے ہیں، جیسے کہ جسمانی یا ذہنی دباؤ، والدین کی بدسلوکی یا دیگر عوامل کی وجہ سے۔ ان بچوں کے ریکارڈ شدہ کیسز کا جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی پرورش یا تو جانوروں نے کی ہے یا پھر فطرت میں تنہا وقت گزارتے ہیں۔ عام خیال میں یہ لوگ جانوروں کے ذریعے پرورش پانے والے انسانوں کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم ہمارے دیکھنے والوں کو ان بچوں میں سے 10 مشہور ترین بچوں کا ذکر کریں گے۔ دی سیرین غزیل بوائے۔ جانوروں میں سے ایک بڑا انسان جس کا ہمیں یہاں ذکر کرنا چاہیے وہ ایک پہاڑی ہرن کا لڑکا ہے جو 1964 میں شام میں اس وقت پایا گیا جب اس کی عمر تقریباً 10 برس کی تھی۔ جن لوگوں نے اسے پایا ان کا اندازہ تھا کہ لڑکا تقریباً 9 سال سے پہاڑی ہرنوں کے درمیان رہ رہا تھا۔ اگرچہ لڑکا جب پایا گیا تو وہ بہت دبلا پتلا تھا، لیکن وہ بہت صحت مند تھا اور شکاریوں کو بھی اسے پکڑنے کے لیے جیپ کا استعمال کرنا پڑتا تھا، کیوں نہ کہ وہ 50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتا تھا۔ ارمین نامی شخص کا دعویٰ ہے کہ اس نے اس لڑکے کو 1995 میں دیکھا تھا جو کہ تکلیف دہ حالت میں قید تھا اور فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ روکوم پینجینگ۔ 13 جنوری 2007 کو کمبوڈیا کے جنگلوں میں ایک 29 سالہ خاتون ملی جو مختلف جانوروں کے درمیان 19 سال تک جنگل میں مقیم تھی۔ گاؤں کے ایک خاندان نے دعویٰ کیا کہ ملنے والی خاتون ان کی بیٹی ہے جو 1979 میں پیدا ہوئی تھی اور 18 سال کی عمر میں لاپتہ ہو گئی تھی۔ دیہات کے خاندان نے لنچ باکس میں کھانا غائب ہونے کی اطلاع پر علاقے میں تلاشی لی اور اس خاتون کو ڈھونڈ کر گرفتار کر لیا۔ تلاش کرنے کے بعد روچم کو جدید زندگی کے مطابق ہونے میں دشواری ہو رہی تھی اور وہ بولنے سے قاصر تھی۔ راچم انسانوں کے درمیان رہنے سے مطمئن نہیں تھی اور رات کو بے چین رہتی تھی۔ آخرکار مئی 2010 میں راچم اپنے خاندان سے بھاگ کر جنگل میں بھاگ گئی اور اس کے بعد سے کوئی بھی اسے تلاش نہیں کر سکا۔ ٹینا سینیچر۔ جانوروں کے ذریعے پرورش پانے والے انسانوں میں سے ایک بچہ ہے جو 1967 میں ملا تھا۔ بولین شہر کے جنگلات میں شکاریوں کے ایک گروہ کو یہ ذہنی معذور بچہ ملا جو مبینہ طور پر سکندرا نامی یتیم خانے میں رہتا تھا، لیکن نامعلوم وجوہات کے بنا پر وہ اس یتیم خانے سے نکل کر جنگلوں میں رہنے لگا۔ شکاریوں نے بھیڑیے کے پیچھے چاروں چوکوں پر دینا کو پایا۔ انہوں نے بھیڑیے کو مار ڈالا اور دینا کو انسانوں کو واپس کر دیا۔ ابتدا میں دینا نے جانوروں کے رویے دکھائے جیسے زمین سے کھانا اور کپڑے پھاڑنا۔ آہستہ آہستہ دینا نے پکے ہوئے کھانوں کی جگہ کچے کھانوں کو لے لیا، لیکن اس نے کبھی بولنا نہیں سیکھا۔ دینا کا انتقال بالآخر 1895 میں ہوا۔ بیلو۔ 1996 میں ایک 2 سالہ لڑکا جنگل میں ملا جو 1 سال سے چمپینزیز کے درمیان رہ رہا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ اس بچے کو والدین نے اس کی ذہنی اور جسمانی طور پر معذور بچے کو مغربی افریقہ کے قدیم فولانی قبائل کے روایات پر چلتے ہوئے جنگل میں چھوڑ دیا تھا۔ شواہد کے مطابق چمپینزیز کی ایک خاندان نے اس لاوارث بچے کو ڈھونڈ نکالا اور اس کی پرورش اپنے درمیان کی۔ 2002 میں بیلو کو کانو کے علاقے میں ایک یتیم خانے میں رکھا گیا۔ پہلے تو وہ چمپینزیز کی طرح برتاؤ کرتا تھا، یعنی وہ اپنے ہاتھ زمین پر پھیلاتا اور کام کرنے کے لیے اپنے ٹانگوں کا استعمال کرتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ رات کے وقت سونے کی جگہ پر چھلانگیں لگاتا تھا اور مختلف اشیاء پھینک کر توڑ دیتا تھا۔ بیلو 2005 میں اپنی موت تک پناہ گاہ میں رہا۔ ٹریان کیلر۔ ایک اور انسان ہے جسے جانوروں نے پالا۔ وہ 2002 میں 7 سال کی عمر میں پایا گیا تھا۔ وہ 3 سال تک جنگلی کتوں کے درمیان رہا تھا۔ ماں ٹریان کے مطابق بچے کے والد کے تشدد کی وجہ سے وہ گھر چھوڑنے پر مجبور ہوئے اور ٹریان کے والد نے انہیں ملنے سے روک دیا۔ ایسا لگتا ہے کہ ٹریان خراب حالت کی وجہ سے گھر سے بھاگ گیا تھا اور فطرت میں اور کتوں کے درمیان رہتا تھا۔ جب ٹریان کو پایا گیا تو وہ جسمانی طور پر بہت بیمار اور دبلا پتلا تھا اور اگرچہ وہ 7 سال کا تھا لیکن وہ 3 سال کے بچے کی طرح لگتا تھا۔ یوان نامی ایک چرواہا جب وہ چرگاہوں سے پیدل واپس آ رہا تھا کیوں نہ کہ اس کی گاڑی خراب ہو گئی تھی، اس نے ٹریان کو پایا اور پولیس کو معاملے کی اطلاع دی۔ جب ٹریان پایا گیا تو اس نے جانوروں کی طرح برتاؤ کیا۔ ڈاکٹروں کے مطابق ٹریان جانوروں کی طرح برتاؤ کرتا ہے۔ وہ ہر وقت کھانے کی تلاش میں رہتا ہے اور کھانے کی عدم موجودگی میں وہ انتہائی گھبراہٹ کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ کھانے کے بعد جانوروں کی طرح سوتا ہے۔ وینیا یودین۔ اس فہرست میں 7 سالہ لڑکا ہے جو 2008 میں روس میں پایا گیا تھا۔ اس فہرست میں شامل بہت سے بچوں کے برعکس یہ بچہ جنگل میں نہیں رہتا تھا، لیکن اس بچے کی ماں نے اسے پرندوں کے گھونسلے میں اور پرندوں کے درمیان پالا تھا۔ یہ بچہ نہیں جانتا تھا کہ بولنا کیسے ہے۔ جب اسے پایا گیا تو صرف چہچہانے اور بازو لہرا کر بات کی گئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس بچے کی 31 سالہ ماں نے اس کے ساتھ کبھی انسان جیسا سلوک نہیں کیا، اس کے ساتھ پرندے جیسا سلوک کیا۔ حکام کے مطابق بچہ اگرچہ جسمانی طور پر صحت مند پایا گیا مگر وہ میگلس
سنڈروم کا شکار تھا۔ مگل اس کتاب کا مرکزی کردار ہے جس میں ایک لڑکے کو جنگل میں جانوروں نے پالا۔ کاملا ناملا جانوروں کے ذریعے پرورش پانے والے انسانوں سے متعلق سب سے زیادہ مشہور کیس کاملا اور آملہ نامی دو لڑکیوں کی کہانی ہے۔ جوزف سنگھ نامی ایک ہندوستانی پادری جو شمالی ہندوستان میں ایک یتیم خانے کا انتظام کرتا تھا، اس نے خطے میں اپنے قیام کے دوران بنگال کے جنگلوں میں بھیڑیوں کے درمیان رہنے والی دو خوفناک بھوت نما مخلوق کی افواہی سنی۔ سنگھ نے ان کی چھان بین کی اور دو خوفناک مخلوق کو بھیڑیوں کے درمیان چلتے ہوئے دیکھا۔ اس نے اپنی ڈائری میں ان دو مخلوقات کے بارے میں لکھا، بہت ہی خوفناک، ان کے جسم انسانوں جیسا تھا، بازو اور ٹانگیں بھی، لیکن ان کے سر گول گول تھے جو ان کے کندھوں کو ڈانپے ہوئے تھے۔ یہ دو مخلوقات دو چھوٹے بچے تھے، 18 ماہ کی آملہ اور 8 سالہ کاملہ۔ یہ دونوں لڑکیوں کی پرورش بھیڑیوں کے درمیان ہوئی تھی۔ ان لڑکیوں میں کوئی انسانی رویہ یا حرکت نہیں تھی اور ان کے پاس بھیڑیے کا دماغ تھا۔ انہوں نے کپڑے پہننا قبول نہیں کیا اور اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے۔ وہ ایک دائرے میں سو گئے اور ایک دوسرے سے چپک گئے اور صرف کچا گوشت کھایا۔ سنگھ کے مشاہدے کے مطابق ان بچوں کی ہوس بھیڑیوں کی طرح تھی، یعنی ان کے رات کو دیکھنے کی صلاحیت بہت زیادہ تھی اور اس کے علاوہ ان کی سماعت بھی بہت مضبوط تھی۔ سنگھ نے ان دونوں بچوں کو انسانی معاشرے میں واپس لانے کی پوری کوشش کی، تاہم سنگھ کی کوشش کے نتائج آنے سے پہلے چھوٹی آملہ ایک بیماری میں مر گئی جس کی وجہ سے خوف اور مکمل تنہائی تھی۔ سنگھ نے کاملہ کے سلسلے میں اپنی پوری کوشش کی اور شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے کچھ کامیابی حاصل کر لی تھی۔ اکسانا مالیہ ایک یوکرینی لڑکی ہے جو 1991 میں 8 سال کی عمر میں پائی گئی تھی اور وہ 5 سال سے کتوں کے درمیان جنگل میں رہ رہی تھی۔ اکسانا فطرت کے لحاظ سے لاوارث بچہ یا جیل میں بند بچہ نہیں تھا، بلکہ ایک لاوارث بچہ تھا جو باغیچے میں اور کتوں کے درمیان 3 سے 8 سال کی عمر کے درمیان رہتا تھا، کیوں نہ کہ برے والدین جو شرابی سرپرست تھے۔ اکسانا کا خاندان آوارہ کتوں سے بھرے ایک غریب محلے میں رہتا تھا۔ ایک دن اکسانا گھر کے پیچھے ایک کیپری میں چلی گئی جہاں کتے رہتے تھے۔ کتوں نے اکسانا کی دیکھ بھال کی اور اس کے ساتھ اتنا گہرا تعلق قائم کیا کہ انہوں نے اسے حکام کے ذریعے بچائے جانے سے بھی روک دیا تھا۔ کتوں کے درمیان رہنے سے اکسانا کو ان جانوروں کی خصوصیات حاصل ہوئی۔ مثال کے طور پر وہ بہت مضبوط سماعت بصارت رکھتی ہے۔ اکسانا جو 2010 میں 26 سال کی ایک نوجوان خاتون تھی جس نے ایک کلینک میں گائیوں کی دیکھ بھال کی، رپورٹس کے مطابق اکسانا کتوں کے ساتھ ہونے پر پہلے سے زیادہ خوشی محسوس کرتی ہے۔ جانوروں میں پرورش پانے والے انسانوں میں سے ایک ہے جو 1991 میں 6 سال کی عمر میں بندروں کے درمیان پایا گیا تھا۔ 80 کی دہائی میں جب وہ 3 سال کا تھا، اپنے والد کے ہاتھوں اپنی ماں کی موت کا مشاہدہ کرنے کے بعد وہ خوف کے مارے جنگل کی طرف بھاگ گیا جہاں افریقی سبز بندروں کے ایک گروہ نے اسے پا لیا تھا۔ اسے 1991 میں قبیلے کے ایک رکن نے پایا تھا۔ جب قبیلے کے لوگ اسے لینے آئے تو نہ صرف جان نے مزاحمت کی بلکہ بندروں نے بھی پتھر اور لاٹھیاں پھینک کر اسے روکنے کی کوشش کی تھی۔ تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شدید بیمار تھا اور اس کے پاخانے میں آدھا میٹر لمبے کیڑے پائے جاتے تھے۔